من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ پورا تقریباً ہفتہ نہیں 2 ہفتے پورے ملک میں یہ شور مچا ہوا ہے کہ حکومت آج گئی کہ کل گئی، اپوزیشن ملاقاتیں کر رہی، میاں شہباز شریف صاحب بلاول سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب بھی خواجہ سعد رفیق کی صاحبزادی کی شادی میں شرکت فرما کے اور وہاں میڈیا کو مبہم سے گفتگو کر کے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ بھی کچھ کرنے والے ہیں، اور وہ بھی کراچی کبھی ادھر ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید اس میں اسٹیبلشمنٹ کوئی کرنے والی ہے، اور نون لیگ یہ تاثر دے رہی ہے کہ ان کی بات چیت چل رہی ہے، نواز شریف کے ساتھ اس کے کیس ختم کیے جائیں گے، واپس لایا جائے گا، چوتھی بار اس کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ میاں شہباز شریف صاحب پوری کوشش میں ہیں کہ یہاں تاثر دیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوں، اور خفیہ ملاقاتوں کا وہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ میری کل رات کسی سے ملاقات ہوئی، پرسوں کسی سے، ان کے ارد گرد کے لوگ، یہ وہی لوگ ہیں جو تقریباً 2016 سے خلائی مخلوق اور کچھ جرنیلوں کے نام لے لے کے ان کو گالیاں دے رہے تھے، اور میاں صاحب برطانیہ بیٹھ کے وہاں سے پی ڈی ایم کے جلسوں میں جو تقریریں فرما رہے تھے نام لے لے کے فوجی جرنیلوں کے، اب انہی کے ساتھ میاں صاحب کے ارد گرد لوگ جو ہیں لندن میں وہ بھی ڈیل کا تاثر دے رہے ہیں۔ بہرحال اس ڈیل کا تو غبارہ پھٹ گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب یہ کہہ دیا کہ کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی ہے تو بتایا جائے کون کر رہا ہے۔ اس کے بعد سے لگتا ہے کافی اپوزیشن کے غبارے سے ہوا نکلی ہے، اور جو تینوں ہی یہ تاثر دے رہے تھے کہ مسئلہ اپوزیشن کے درمیان نیا وزیر اعظم کون ہوگا، اس مسئلے پہ کوئی بحث مباحثہ چل رہا ہے۔ سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ بھی اتفاق نہیں ہوا، خورشید شاہ پہ بھی اتفاق نہیں ہوا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے بیٹے کا نام پیش کیا، اس پہ بھی اتفاق نہیں ہوا۔ یہ سارا کچھ میڈیا پہ کافی دنوں سے چل رہا ہے، کوئی اس میں میں نئی بات نہیں عرض کر رہا۔ بلاول بھٹو صاحب بڑے زور شور سے اسمبلی میں گرج برس رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو کی جو رپورٹیں آ رہی ہیں سندھ کی گورنرس کی، کہ قاتل جو ہیں بڑے بڑے مجرم جن کو سپریم کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں، وہ ان کے وزیر جیل خانہ جات نے جیلوں سے نکال کے پرائیویٹ اسپتالوں کے نام پہ آزاد چھوڑے ہوئے، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں رہتے ہیں، اور اس کا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوا پورے ملک میں، عدلیہ کے کردار پہ یا حکومت کی کارکردگی پہ سوالات اٹھ گئے ہیں کہ یہ لوگ 2 سال بھی جیل میں رہ لیں، یہ کہیں ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، ان کی جیلیں تو پتہ لگ گیا لوگوں کو کہ جیلیں کیسی کاٹتے ہیں یہ۔ خورشید شاہ صاحب بھی جتنی دیر رہے قید، ہسپتالوں میں رہے، جیل میں صرف دکھاوے کے لیے شاید کو گئے ہوں ایک آدھا دن، اور اسی طرح باقی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ سے سندھ نہیں سنبھالا جا رہا تو یہاں آ کے آپ پوری قوم کو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم آ جائیں گے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی۔ پہلے آپ کے دودھ اور شہد کی نہریں تو قوم دیکھ چکی کئی دفعہ، آپ پہلے کچھ 4 دفعہ حکومت میں آ چکے ہیں، ہر دفعہ جو کچھ آپ نے کیا اس سے پوری طرح اس ملک کا بچہ واقف ہے۔ اب پھر آپ یہ تاثر دے کے کہ ہمارے معاملات سیٹ ہو گئے ہیں
اور زرداری صاحب یہ کہہ کے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آؤ کو فارمولہ دو، ان فارمولوں نے تباہ کیا، اب ہم اس وقت آئیں گے جب ان کو نکالو گے۔ اس طرح کی چھوڑ کے عوام میں کچھ اپنا اعتماد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام پریشان ہے کہ کیا ہماری قسمت میں یہی لٹیرے، چور، ڈاکو لکھے ہوئے ہیں کہ ہم نے بار بار پھر انہیں ہی آزمانا ہے، بار بار یہی آئیں گے، بار بار یہی قوم کو لوٹیں گے، اور یہ غریب کو نہیں اٹھنے دیں گے۔ کسی ذہین کو، کسی قابل کو، کسی لائق آدمی کو، یہ دیانتدار آدمی کو، کسی امانت دار کو یہ قریب نہیں پھٹکنے دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے سسٹم ایسا بنا لیا الیکشن کا کہ کروڑوں روپے خرچ کیے بغیر کوئی الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور جیتنا تو پھر اور آگے کی بات ہے نا کہ جیتنا ہے کہ نہیں جیتنا۔ الیکشن لڑنا ہی یہاں مشکل بنا دیا۔ یہ ان پہ جتنے مقدمات مرضی ہوں، ان کی فائلیں غائب، تو کیا کوئی آخر پوچھنے والا نہیں ہے نیب کو فائلیں کہاں گئی ہیں؟ ایف آئی اے سے غائب ہوئی ہیں یا نیب سے غائب ہوئی ہیں تو کوئی کارروائی کسی کے خلاف ہوئی ہے؟ اور اگر یہ فائلیں اور یہ مقدمات ایسے جھوٹے بنائے ہوئے ہیں تو جنہوں نے جھوٹے مقدمات بنائے ہوئے ہیں ان کے خلاف تھا کچھ نہیں، یہ صاف اور پاک دامن تھے، تو پھر ان جھوٹے مقدمے بنانے والوں کو عدالتوں کو چاہیے تھا کہ وہ کٹہرے میں لاتے، تاکہ یہاں یہ روز روز کا کھیل بند ہوتا، کسی پہ الزام لگا کے اس کی عزت داغدار کرنا اور بعد میں کچھ بھی نہ نکلنا۔ اور اگر کہیں انتظامی کمزوری ہے، عدلیہ کے سسٹم میں کہیں کمزوری ہے، کوئی نیب میں کچھ لوگ ایسے بکاؤ مال بیٹھے ہوئے ہیں جو کیس خراب کر دیتے ہیں کچھ لے دے کے، اور اگر ایف آئی اے میں بیٹھے ہوئے تو ان کا نوٹس لینا چاہیے حکومت کو۔ حکومت کیا کر رہی ہے آخر؟ حکومت 3 سال سے احتساب کا نعرہ لگا رہی ہے، لیکن ایک دفعہ جس کی ضمانت ہوگی لگتا ہے کیس ہی ختم ہو گیا، بعد میں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا جو سسٹم چل رہا ہے، اس سے عوام پریشان ہے، اور ہر بندہ میں نے دیکھا کہ اس کو پریشانی یہ ہے کہ یار یہ جو جن کو نکالا گیا تھا، جن کو عوام نے مسترد کیا تھا، جن کے خلاف مقدمات ہیں، وہی حکومت میں آنے کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے، پھر آئیں گے، ادھر سے وہ سندھ سے، ادھر سے پنجاب سے۔ تو پاکستان کا شہری جو ہے، پاکستان کا ایک عام آدمی جو ہے، وہ بیچارہ آخر کدھر جائے گا؟ وہ کسے رہنما سمجھے گا؟ رہنماؤں میں رہزن چھپے ہوئے ہیں اور انہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں، رہنمائی کے اندر سے رہزن قوم سے وعدہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو میں پہلے تو وہ جو سندھ میں قابض حکمران ہیں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے چیخو پکار کر رہے ہیں، میڈیا پہ آپ چیخو پکار کر رہے ہیں، تو کم از کم جو اللہ نے آپ کو جہاں کا اقتدار دیا ہوا ہے سندھ کا، مسلسل آپ تیسری چوتھی دفعہ آ رہے ہیں، ویسے تو 70 سے آ رہے ہیں، 50 سال ہو گئے، لیکن اب مسلسل 2002 سے لے کے اب مسلسل ایک ٹرم، دوسری ٹرم، تیسری ٹرم، سندھ کا جو حال ہے وہ بچہ جانتا ہے۔ لوگ وہاں پانی اور بجلی کو ترستے ہیں، اور اندرون سندھ دیہاتوں میں، چھوٹے شہروں میں سڑکوں کا بہت برا حال ہے، سکولوں کا بہت برا حال ہے، وہاں گھوڑے گدھے باندھے ہوئے ہیں، وہاں ہیلتھ سسٹم جو ہے تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ آپ کے صوبے میں آپ بلدیاتی نظام جو لانا چاہ رہے ہیں، ساری اپوزیشن جماعتیں وہاں جو سندھ میں آپ کی اپوزیشن جماعتیں اس پہ احتجاج کر رہی ہیں، آپ سننے کے لیے تیار نہیں۔ جماعت اسلامی کئی دنوں سے دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ آگے سے ان کو کچھ کا کچھ سناتے ہیں، کوئی نہ کوئی وزیر دوسرے تیسرے دن ان پہ تبرہ بازی کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی حل آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے جمہوریت کہتے ہیں، یہ جمہوریت ہے، اسی کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں، تو پھر جو چل رہا ہے ٹھیک ہی چل رہا ہے۔ پھر آپ کا کوئی مطالبہ بھی اوپر کھڑے ہو کے قومی اسمبلی میں، جب تک آپ خود کو مثال پیش نہ کریں، آپ دکھائیں نہ کہ دیکھو بھئی ہم نے تو ساری اپوزیشن کو راضی کیا ہے، ان کو ساتھ لے کے، ان کے مشورے سے، جو باقی ممبران اسمبلی ہیں ان کے مشورے سے ایسا بلدیاتی نظام لا رہے ہیں جس سے عوام کا بھلا ہوگا،
جس میں اختیارات اور اقتدار نچلی سطح تک منتقل ہوگا، عام آدمی تک، کونسلر تک، ناظم تک، یونین کونسل تک جائے گا۔ آپ کو ایسا لا کے دکھاتے مثال بنا کے، تو آپ کو اسمبلی میں کھڑے ہو کے بھی چیخنے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ لانگ مارچوں کے اعلان کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ عوام خود بخود کہتی کہ یار وہ صوبہ جو ہے وہ مثالی بن گیا۔ وہاں تو نالے بھی وفاقی حکومت جا کے صاف کروا رہی، وہاں کا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی وفاقی حکومت ٹھیک کر رہی، وہاں سپریم کورٹ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا سے نیا آرڈر دے رہا ہے آپ کو کہ آپ کسی طرح سدھر جائیں، لیکن آپ سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے دوسرے کو دن آ کے اسمبلی میں کھڑے ہو کے شور شرابہ کیا، پی ڈی ایم کا کوئی اجلاس کیا اور یہ تاثر دیا کہ ہم بڑے عوام کے ہمدرد ہیں، عوام کے خیر خواہ ہیں، ایک دفعہ ہمیں بس وفاق میں بھی موقع دے دو تاکہ ہمیں کھلی چھٹی مل جائے، جو ہم چاہیں کریں، ہم دودھ اور شہد کی نہریں بہائیں گے۔ تو سب ہم آپ کو بہت دیکھ چکے ہیں، بہت آزما چکے ہیں، اور میرا خیال ہے پاکستان کی عوام بھی اب پوری طرح آپ کا حلیہ پہچان چکی ہے۔ آپ نقاب بھی پہنے نا، آپ اپنے اوپر کوئی پردہ بھی ڈالیں اور منافقت کرنا چاہیں تو میرا خیال اب آپ کی منافقت چلے گی نہیں۔ عوام الیکشن میں ان جماعتوں کو جنہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے انشاءاللہ ایسا مسترد کریں گی کہ ایسا مسترد کرے گی عوام کے ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ کرے ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے ملک کے حق میں فیصلے کریں۔